حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت طویل عمر پائی. ایک روایت کے مطابق 175 ایئرز اور ایک روایت کے مطابق 200 سال آپ اس دنیا میں رہے. ٹھیک ہے, اور ابھی ایج ہے 18-20 ایئرز. آپ ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں, اور آپ اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب مانتے ہیں. آپ بتوں کی طرف بالکل آپ کی نظر نہیں, التفات نہیں, توجہ نہیں. وہ لوگ بہت آپ کو کہتے ہیں کہ یار آپ بھی ہمارے ساتھ آیا کریں. آپ نے کہا نہیں, میں تمہارے بتوں کو برا سمجھتا ہوں, میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں. اچھا, وہ لوگ ہر سال ایک میلہ مناتے تھے, اور اس میلے میں کیا ہوتا تھا کہ وہ ماد اللہ ناچ گانے رنگ رلیاں یہ سب بناتے تھے. تو اب کیا ہوا کہ ایک دن وہ میلے کا ٹائم آیا تو آپ کو بھی انوائٹ کیا. آپ نے کہا میں تو نہیں آتا. سارا گاؤں سارے لوگ چلے گئے, آپ اکیلے تھے تو آپ بت خانے میں چلے گئے. جب آپ بت خانے میں گئے تو وہاں چھوٹے بھی بت تھے, بڑے بھی بت تھے. آپ کو بڑا غصہ آیا کہ یہ اپنے ہاتھ سے ہی بناتے ہیں اور اسی کو پوجتے ہیں. آپ نے کلاڑا اٹھایا اور بتوں کو توڑنا شروع کیا. کسی کی ناک کاٹ دی, کسی کا ہاتھ کاٹ دیا, کسی کا پیر کاٹا, اور آخر میں وہ جو کلاڑا تھا نا وہ سب سے بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا. اب آپ واپس آ گئے. جب وہ لوگ میلہ کر کے ناچ گانے رنگ رلیاں منا کر آئے اور جب اپنے بت خانے میں گئے تو بیکم سو مچ اینگری کہ یہ کیا ہوا, ہمارے خداؤں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا, کس نے کیا یہ؟ تو سب لوگوں نے کہا ایک ہی بندہ ہو سکتا ہے جو نوجوان ہے ہمارے محلے میں, وہ ہمارے بتوں کو نہیں مانتا, وہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے, کسی اور خدا کی باتیں کرتا ہے. ان کو تو وہ باتیں عجیب لگ رہی تھی. تو کہا اسی نے کیا ہوگا. حضرت ابراہیم کو بلایا گیا کہ آپ نے کیا یہ. آپ نے کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو, یہ تمہارا سب سے بڑا بت ہے, کلاڑا بھی اسی کے کاندھے پہ رکھا ہے, اسی سے پوچھ لو. لک ایٹ ہاؤ بیوٹیفل ڈیمانسٹریشن. یعنی آپ نے ان لوگوں کو کتنا شاندار ایک پورا پریکٹیکل کر کے بتا دیا نا کہ جن کو پوچھتے ہو ان کو توڑ پھوڑ دیا ہے کسی نے, اور سب سے بڑا خدا موجود ہے, اسی سے پوچھ لو تمہارا جو باطل خدا ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو جواب نہیں دیتا, ہمارے خدا تو نہیں بتاتے کہ کس نے توڑا ہے کس نے مارا ہے. اللہ اکبر. اب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے جو ان سے خوبصورت ڈیبیٹ کی نا, یہ ایکچولی ایک مناظرہ بھی تھا, ایک ڈیمونسٹریشن بھی تھا, ایک نیکی کی دعوت بھی تھی. اب آپ نے جو جملے کہہ ذرا سنیے گا, قرآن میں یہ موجود ہے. آپ فرماتے قال افتعبدون من دون اللہ, فرمایا تو کیا اللہ کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہو, ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم, جو نہ تمہیں نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے ہیں, اپنے آپ کو بھی مرنے سے نہیں بچا سکتے. اف لکم, تف ہے تم پر, وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے سوا کسی اور کو پوچھتے ہو. افلا تعقلون, تم میں عقل نہیں ہے. لک ایٹ ہاؤ بیوٹیفل ورڈز. اگر ہدایت والے دل ہوتے تو سمجھ جاتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں, مگر اگر کہتے ہیں نا دلوں پر مہر ہو تو بہت سامنے کی بات بھی سمجھ نہیں آتی. اور آج بھی ایسا ہے, کچھ لوگوں کو آپ قرآن سنا دیں, حدیث سنا دیں, ان کو بزرگان دین کے اقوال سنا دیں, لیکن نہیں ماننا تو نہیں ماننا. تو وہ لوگ, حالانکہ حضرت ابراہیم نے خوبصورت ڈیمونسٹریشن دیا, مگر وہ تو آپے سے باہر ہو گئے. کہتے اس نوجوان کو پکڑو اور ان کو جلا دو. قرآن میں الفاظ موجود ہیں, حرکوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین, ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے. اب ایسا ہی ہوا, آپ کو پکڑ لیا گیا اور اب آپ کو جلانا ہے. اچھا, ایک 18-20 سال کے نوجوان کو جلانا ہے تو چھوٹی سی آگ کافی تھی, مگر ان کو خوف کتنا تھا کہ ہسٹری آف یونیورس میں اس سے پہلے اتنی بڑی آگ نہیں لگائی گئی تھی. بہت بڑا الاؤ, بہت ساری لکڑیاں جمع کی گئی, کئی دن کی محنت کے بعد ایک آگ لگائی گئی. اتنی بڑی آگ تھی کہ وہ نو فلائنگ زون بن گیا تھا, کوئی پرندہ بھی اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا, جو پرندہ گزرتا وہ بھی جل جاتا تھا. اب اس آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈالنا تھا تاکہ خوف پیدا ہو, فیئر پیدا ہو, آپ اپنے عقیدے سے پھر جائیں. مگر سبحان اللہ, آپ کی زبان پر تو سبحان اللہ, اللہ کا ہی نام تھا, اللہ کی حمد و ثنا تھی, اور آپ اللہ رب العالمین کے گیت گا رہے تھے. تو اب کیا ہوا کہ فرشتے آئے, بارش کا فرشتہ آیا کہ اے ابراہیم ہمیں حکم دے, ہم ابھی بارش برساتے ہیں آگ بجھ جائے گی. آپ نے کہا نہیں, میرا رب دیکھ رہا ہے, مجھے تمہاری مدد کی حاجت نہیں. ہوا کا فرشتہ آیا, ابراہیم ہمیں آرڈر کریں, ہم ہوا چلاتے ہیں آگ بجھ جائے گی. کہ نہیں, رب دیکھ رہا ہے, اگر رب کی مرضی ہوگی تو وہ مدد کرے گا, باقی میں رب کی رضا پر راضی ہوں. توکل کا لیول 18-20 ایئرز میں دیکھیے گا, ٹھیک ہے. اچھا, اب جب بالکل ٹائم آ گیا نا آپ کو آگ کی طرف پھینکنے کا, تو حضرت جبریل آئے, کہتے اے ابراہیم آپ ہم سے مدد نہیں لے رہے, اللہ سے تو کہہ دیں, اللہ سے تو عرض کر دیں. لیکن آپ کا لیول یہ تھا, آپ فرماتے رب دیکھ رہا ہے نا, اگر اس نے مدد کرنی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ میں اس امتحان کے لیے راضی ہوں. جے سونا میرے دکھ وچ راضی. وہ شاعر کہتے ہیں نا, یہ سمجھیے گا بات, بعض اوقات ہمیں تکلیف جو دی جا رہی ہوتی ہے نا, اس میں رب کی رضا ہوتی ہے. ہمیں آزمایا جا رہا ہوگا, ہو سکتا ہے میرے گناہ معاف کرنے کے لیے آئی ہو, میرے درجے بلند کرنے کے لیے آئی ہو, مگر ہم ہار جاتے ہیں. حضرت ابراہیم کا کانسیپٹ دیکھیں, پنجابی شاعر کہتے ہیں نا, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سکھ نو چلے پاوا ہوں. کہتے اگر اللہ میرے دکھ میں راضی ہے تو میں نے سکھ کو کیا کرنا ہے. کہتے رب دیکھ رہا ہے,
وہ بڑا کارساز ہے. اب فرشتوں نے اللہ سے کہا، بلکہ فرشتوں نے نہیں، کتابوں میں لکھا، روایتوں میں مفسرین نے کہ اللہ کی ساری مخلوق نے اللہ سے کہا، پرندوں نے، چرندوں نے، اے اللہ دنیا میں ایک ہی تیرا نام لینے والا ہے، اگر یہ بھی گئے تو بچے گا کون؟ مدد فرما. اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا عالم کیا ہے. رب فرماتے ہیں ان سے پوچھ لو کہ تمہاری مدد مانگتے ہیں تو کر دو، ورنہ ہم اس کے کارساز ہیں. اور ایسا ہی ہوا. حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا نا، بے خطر بے خوف آپ آگ میں جاتے ہیں. اور سبحان اللہ، اب قرآن میں رب فرماتا ہے، اللہ کی طرف سے آرڈر آگ کو ڈائریکٹ گیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم. ہم نے فرمایا آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر. مفسرین قرآن لکھتے ہیں اگر صرف ٹھنڈی کا کہا جاتا نا تو یہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم کو ٹھنڈ لگتی اور تکلیف ہو جاتی. ٹھنڈی اور سلامتی والی، کول اینڈ کوائٹ، سافٹ. اچھا، اتنی بڑی آگ میں حضرت ابراہیم کتنی دیر رہے؟ ہم ایک منٹ چولہے کے آگے کبھی کبھی غلطی سے ہمارا ہاتھ لگ جائے تو ہماری میموری میں کہتے ہیں پڑپوٹا ہو جاتا ہے، بڑا سا پھوڑا ہو جاتا ہے، سارا مہینہ یاد دلاتا رہتا ہے کہ بھائی آگ میں یا کسی جگہ لگ گیا تھا، پتیلے پہ ہاتھ لگ گیا تھا. اتنی بڑی آگ میں ایک روایت کے مطابق 7 دن اور ایک روایت کے مطابق 40 ڈیز آپ رہے ہیں. مطلب لوگ ایزیوم کر رہے تھے کہ چیپٹر کلوز، مگر جب آپ باہر آتے ہیں تو آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا ہے. اب اس ایک واقعے سے حضرت ابراہیم کی عظمت سمجھ آ جاتی ہے یار. لیول، اللہ پر بھروسہ، اور ہمیں کیا کیا سکھایا اس واقعے نے. علامہ اقبال شاعر مشرق لکھتے ہیں نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. تو بیسٹ اس میں ہمیں چیز جو ایکسٹریکٹ کرنی ہے کہ بہت سارے فیصلے دل سے کرنے ہوتے ہیں، عشق سے کرنے ہوتے ہیں. عقل سے ہر فیصلہ نہیں ہوتا ہے. لاجک تو کہتی تھی جل جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. عشق کہتا ہے رب راضی تو میں بھی راضی.